بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وضع قطع سے متعلق سبق ہے۔ وضع قطع فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، زندگی کا کوئی بھی شعبہ اسلامی تعلیمات سے خالی نہیں۔ وضع قطع اور لباس بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن و سنت نے اس کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی ہے۔ انسانی وضع قطع اور لباس کا اس کی زندگی اور اخلاق و کردار پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ کہنا کہ ظاہری وضع قطع اور لباس میں کیا رکھا ہے دل صاف ہونا چاہیے، یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور شیطانی دھوکہ ہے۔ دین کے احکام ظاہر و باطن سب پر لاگو ہوتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، یعنی قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اسلام نے شکل و صورت، لباس اور نشست و برخاست تک کے بارے میں یہ اصول مقرر کیا ہے کہ ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی پیروی کی جائے، کفار اور فاسقوں کی مشابہت سے احتراز کیا جائے۔ مثلا ٹائی عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے، مسلمان کے لیے اس کا استعمال نہ صرف ممنوع بلکہ اسلامی غیرت و حمیت کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح داڑھی منڈانے، ایک مشت سے کم کتروانے اور مونچھیں بڑھانے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ شریعت نے مرد و عورت دونوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وضع قطع اور لباس میں مشابہت کو ناجائز اور موجب لعنت قرار دیا ہے۔ مردوں کے لیے ریشمی لباس اور سونے چاندی کا استعمال ناجائز ہے، البتہ 4.5 ماشے تک چاندی کی انگوٹھی کی گنجائش ہے۔ لباس میں اسراف اور دکھلاوا منع ہے۔ مرد کے لیے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی سخت وعید آئی ہے، اور اس طرح مرد کے لیے گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا حصہ چھپانا فرض ہے، جبکہ عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی اعضاء کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ باہر نکلنا ہو تو ہاتھوں اور چہرے کو بھی ڈھانپے رکھے۔ باریک لباس پہننے والی عورت کو حدیث میں برہنہ کہا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھتیجی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما باریک چادر اوڑھ کر ان کے سامنے آئی تو انہوں نے تنبیہن، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تنبیہن وہ چادر پھاڑ کر انہیں موٹی اوڑھنی پہنائی۔ سمجھ رہے؟ الغرض اسلام نے جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں رہنمائی کی ہے، اسی طرح وضع قطع اور لباس کی بھی حدود مقرر کی ہے، جن کی رعایت کرنے سے نہ صرف انسان کا اسلامی تشخص برقرار رہے گا بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے میں بھی سچا سمجھا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ظاہری وضع قطع کی بھی اہمیت ہے شریعت میں، باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہری لباس، وضع قطع یہ اسلامی ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ تشریح میں فرماتے ہیں جو شخص غیر مسلموں اور فساق و فجار کی مشابہت اختیار کرے گا اور ان کے طور طریقوں پر چلے گا تو وہ بدبختی، برائی اور گناہ کے اعتبار سے انہی جیسا شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص علماء اور صلحاء کے نمونے پر اپنے آپ کو ڈھالے گا، انہی جیسے اطوار و کردار کو اپنا شعار بنائے گا، انہی جیسی وضع قطع اور لباس اپنائے گا اور انہی جیسے اعمال کرے گا تو وہ بھلائی اور سعادت کے لحاظ سے ان اچھے لوگوں کے زمرے میں شامل ہوگا۔ اس ارشاد گرامی کے الفاظ نہایت جامع اور ہمگیر ہے، وسیع ہے، جن کے دائرے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، یعنی مشابہت خواہ اخلاق و اطوار میں ہو یا افعال و کردار میں ہو یا لباس اور رہن سہن میں ہو یا پھر بول چال میں ہو، سب کا یہی حکم ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ نیچے حدیث دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر فاروق نکل لینا غلا رجسٹر لینا سبقم طول خراب شلاٹ طور شبر حاضریان و استادان تو فوراً والے اور رجسٹر راوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین اوفر اللحى واحف الشوارب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
خالف المشرکین، تم لوگ مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، اوفر اللحا، داڑھیوں کو بڑھاؤ، واحف الشوارب، اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ ظلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں یہ باب ہے ظلم۔ فرماتے ہیں ظلم ایک بہت بری خصلت ہے، بری عادت ہے۔ یوں تو وہ ہر کام جو اس کے محل اور مقام سے ہٹ کر کیا جائے ظلم کہلاتا ہے، مگر شریعت میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی اور بیجا ناانصافی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ظلم کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرما کر مسلمانوں کو اس سے باز رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص حق تعالیٰ کی یکتائی میں مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہرانے کا عقیدہ رکھے تو یہ بہت بڑا اور ناقابل معافی ظلم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ ٹائم سارا چلا گیا آپ کا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اپنی جانب سے گھڑی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے والوں کو قرآن میں جگہ جگہ ازلم ہے نا، ومن ازلم ممن ازلم، یعنی سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پاک پر جھوٹ باندھ دے۔ دین میں کمی بیشی کرنے والا اور بدعات اور رسومات کو دین سے جوڑنے والا بھی ظلم کا مرتکب کہلائے گا۔ شریعت مقدسہ نے دائرہ اسلام کی حدود اور قیود بیان فرمائی ہے اور اسلامی طرز زندگی کے اصول و آداب بتلائے ہیں۔ ادنا یعنی معمولی فرد سے لے کر فرمانروا یعنی بادشاہ تک جو مسلمان ان حدود سے تجاوز کرے گا اور مقررہ احکام میں جس درجے کی نافرمانی اور روگردانی کرے گا اپنے دائرہ اختیار کے بقدر ظلم کرنے والا کہلائے گا۔ تمام ایسے امور جو معاشرے میں عدم توازن اور بے اعتدالی کا سبب بنے، جیسے چوری، ڈاکہ، رشوت، سود، دھوکہ، فریب وغیرہ وغیرہ، غریبوں، یتیموں اور بے کسوں کے ساتھ زیادتی، ان کا مال ناجائز طریقوں سے کھانا، مجرموں کا جرم بے گناہوں کے سر تھوپنا، سمجھ میں آ رہی ہے، اور میاں روی کو چھوڑ کر افراط و تفریط سے کام لینا۔ اور میاں روی کو چھوڑ کر افراط و تفریط جانتے ہیں، انسان اعتدال کا راستہ چھوڑ لے، ایک طرف کا یا دوسری طرف کا راستہ اختیار کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب ظلم کے زمرے میں آتے ہیں۔ مظلوموں کی دادرسی کے بجائے ظالموں کی ہمنوائی اور حمایت ظلم کی ایک ایسی قسم ہے جو دولت اسلام سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ اچھا، ظلم کی وبا سے خود کو اور اپنے مسلمان معاشرے کو کس طرح نجات دلائی جا سکتی ہے اور اس دلدل سے نکلنے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے سرسری جائزے سے اس کا علاج اور تدارک معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی خوب رعایت رکھے اور خیرخواہی اور ہمدردی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ تشریح میں فرماتے ہیں جس طرح انسان کا عمل صالح یعنی نیک عمل قیامت کے دن نور کی شکل اختیار کر کے اس سے آگے آگے ہوگا، یسعی نورہم بین ایدیہم، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، اسی طرح اس کا ظلم بھی روز قیامت ظلمت کا یعنی اندھیرے کا روپ دھارے گا۔ میدان حشر میں تاریکی اس کو ہر طرف سے گھیر لیں گی اور اس نور سے بھی وہ محروم رہے گا جس کی روشنی میں مومن کامل اپنی منزل پائے گا۔ ظلمات سے آخرت کی وہ سختیاں اور عذاب مراد ہے جن سے قیامت کے دن واسطہ پڑے گا۔ قانون قدرت کے مضبوط ہاتھ ظالم کی گردن پر ہوں گے اور اس کو اپنے ظلم کی سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔ حدیث سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن اوس بن شرحبیل رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مشى مع ظالم لیقویہ وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے من مشى مع ظالم، جو شخص کسی ظالم کے ساتھ چلا، لیقویہ تاکہ اسے تقویت پہنچائے، اس کی مدد کرے، وهو يعلم انه ظالم، حالانکہ اس شخص کو معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے، میں جس کا ساتھ دے رہا ہوں وہ کیا ہے، وہ ظالم ہے، جان بوجھ کے اس کا ساتھ دے رہا ہے، فقط خرج من الاسلام، اس ساتھ دینے والے اسلام سے نکل جائے گا۔
ساتھ دینے والا دائرہ اسلام سے، کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کافر ہو جائے گا؟ اگر یہ بات سمجھتا ہے کہ ظالم کا ساتھ دینا حرام ہے شریعت میں اور یہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے، جان بوجھ کے حلال سمجھ کے کر رہا ہے، پھر کافر ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ اور اگر حلال سمجھ کے نہیں کر رہا، ویسے ہی کر رہا ہے خبث نفسی کی وجہ سے، تو پھر اسلام سے تو نہیں نکلے گا، سمجھ میں آئی، لیکن سخت گناہ گار ہوگا۔ تو پھر خرج من الاسلام کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر یہ زجرن ہے، توبیخن ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شخص مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، مسلمان تو ہوگا لیکن مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہوگا، بس ٹھیک ہے۔